معزز حاضرین، حسب معمول مطابق ہمارے ہاں رائج دستور اور طریقت کے عظیم الشان منشور کے پیش نظر ہر روز دین و دنیا، ظاہر و باطن، فنا اور بقا، دنیا اور عقبہ کے معاملات کے نتائج سے باخبر رہنمائے قلب و روح جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ درس مثنوی کا جو سلسلہ شروع ہے وہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور اس کا جاری رہنا انسانیت کے عروج کے لیے لازمی ہے۔ جس طرح بے جان جسم، بے روح جسم ہر عمل سے معطل ہوتا ہے، اس طرح غذائے روح کے بغیر ہر انسان سدا منزل سے نا آشنا رہتا ہے۔ اولیاء اعظام چونکہ یہ مسند ارشاد پر نیابت نبوت کا حق ادا کرنے پر مامور ہیں، اس حسین جہت پر یہ اپنی ذمہ داری سے نہ غافل ہوتے ہیں، نہ کاہل ہوتے ہیں، بلکہ سدا مائل رہتے ہیں۔ یہ انسان جسے کائنات زندہ سمجھتی ہے، یہ انسانی دستور اور دنیاوی رواج کے پیش نظر زندہ لوگوں کو صحیح زندگی دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت رومی قدس سرہ السامی وہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ بھی تھے اور حاضر بارگاہ خدا بھی تھے۔ انہیں عشق نبی نے جلا جلا کر، مٹا مٹا کر، فنا سے گزار کر اس درجہ بقا پر پہنچایا کہ جہاں وہ بیک وقت جلوائے نبوت بھی لوٹ رہے ہیں اور جلوائے وحدت سے بھی سرشار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد مرشد کامل کی عنایات نے انہیں اتنا متجسس کیا، انہیں اتنا زخمی کیا، انہیں ہمدردیوں کے میدان میں شاہ سوار بنایا کہ ہر شخص جو اللہ اور اللہ کے محبوب کا نام لینے والا ہو، اسے کیوں غفلت کے دریا سے نکالا نہ جائے، اسے کیوں محبوب خدا کی بارگاہ دکھائی نہ جائے، اسے کیوں اللہ کی راہ سمجھائی نہ جائے۔ تو انہوں نے مختلف زاویوں، مختلف مثالوں اور مختلف ضرب الامثال سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی، جو جس حال میں تھا اس کو اسی مزاج اور معیار علم کے مطابق سمجھانے میں
ذرا بر کوتاہی نہیں کی، اور جس کو ایک بار سمجھایا اسے اتنا سبق یاد آیا کہ جب بھی اسے دیکھا یا سجدے میں دیکھا یا آنسوں کی برسات میں جلوہ محبوب لوٹتے ہوئے دیکھا۔ یہاں آ کے وہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے کہ انسانوں، اگر یہاں آپ کا رہنا یہیں ہوتا تو میں یہیں کی بات کرتا، اگر یہ دنیا آپ کی ہوتی تو میں دنیا کمانے کے ڈھنگ بتاتا، اگر ساری عمر آپ نے یہیں رہنا ہوتا تو میں ہمیشہ ہر روز کے نئے تقاضوں سے آپ کو آگاہ رکھتا، اور وہ علم، وہ تجربہ، وہ دانائی، وہ استقصاء اور وہ قوت روحانی اور قوت جسمانی اور قوت علمی تمہیں بتاتا، عطا کرتا، جس سے دنیا جمع کرنے میں آپ کو کبھی شرمندگی نہ ہوتی اور خسارے کا کبھی احساس نہ ہوتا۔ لیکن کیا کروں، یہ جہان جب آپ کا ہے ہی نہیں تو اس جہان کی بات کیوں کروں؟ میں تو آپ کے لیے اس جہان کی بات کرتا ہوں جہاں ساری عمر آپ نے جا کے رہنا ہے۔ میں تمہیں دنیا میں اتنا کہوں گا کہ یہ جگہ آپ کی نہیں، مسافر ہو اور سامان سنبھالو، سامان سنبھالو، منزل کی خبر لو، اور جہاں عمر بھر رہنا ہے وہاں کا ساز و سامان تیار کرو۔ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بہت پیاری بات فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ یوں سمجھو کہ اس وقت مجھ سے پوچھو نا کہ اس وقت مجھے یوں لگتا ہے، بے گماں محسوس ہوتا ہے کہ جناب رومی کی روح یہاں موجود اشارے کر رہی ہے، اور وہ آپ کی زندگی کو سنوارنے، نور سے منور کرنے اور بارگاہ رسالت مآب میں قبولیت کا ہار پہنانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اور وہ ایک ارشاد فرماتے ہیں، چشم را اے چارہ جو در لا مکان، چشم را اے چارہ جو در لا مکان، ہی بنے چون چشم کشتا سوئے جان۔ چشم را ہے چارہ جو در لا مکان، اللہ غنی۔ اے وہ لوگوں، سب کو مخاطب نہیں کرتے، ان کو مخاطب کر رہے ہیں جو روحانی علاج کی تلاش میں ہیں، جو روحانی مرض سے نجات چاہتے ہیں، جو وصل یار کے طالب ہیں، جو درمیان میں حائل دیوار کو توڑنے کی فکر میں ہیں، جو کثافت، غلاظت اور جو میل و کچیل تمہارے روح اور دل کے شیشے کو اندھا کر رہی ہے، اس کو صاف کرنے کی تدبیر حاصل کرنے کی جستجو میں وقت گزارنے والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، چشم را اے چارہ جو در لا مکان، ہی بنے چون چشم کشتا سوئے جان۔ اے چارہ جو، اے علاج چاہنے والے، علاج تلاش کرنے والے، اتنی سی بات ہے کہ تو نے فنا پر اپنی آنکھ کیوں لگا رکھی ہے؟ تو نے اس مردار پر کیوں آنکھ لگا رکھی ہے؟ ہٹا اس دنیا فانی اور مردار سے اپنی نگاہ اٹھا کے اس مکان کے حدود سے نکل کر لا مکان کی طرف توجہ کر، لا مکان کی طرف توجہ کر۔
جب تک تیری نظر نیچے رہے گی، پستی پر رہے گی، ہستی پر رہے گی، نیستی میں رہو گے، اور جب ہستی پستی سے نکلو گے، نیستی کے دریا سے گزرو گے، آگے ایک ہستی آئے گی، اس ہستی میں جب تیری نظر جائے گی پردے اٹھیں گے، اور اللہ اس روح کو مخاطب کر کے فرمائے گا یہ ہے تیری منزل، تو ادھر دیکھ کے میں تجھے دیکھوں۔ چشم را اے چارہ جوں در لا مکان، ہی بنے چوں چشم کشتا سوئے جان۔ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، کشتہ جان ہوتے ہیں، یعنی شہید، کبھی آپ نے شہید کو دیکھا؟ کبھی کشتہ جان کو دیکھا؟ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، کبھی آپ نے اس زخمی کو دیکھا ہو کہ جسے زخم کی درد کی شدت اسے بار بار موت کی طرف لے جائے، کیا وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے؟ کیا وہ اپنے بیگانوں کو دیکھتا ہے؟ کیا وہ درد میں چور مستور ہو کر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے؟ اسے درد بولنے ہی نہیں دیتا، اسے درد آنکھ ادھر ادھر پھیرنے ہی نہیں دیتا، جب دنیا کا زخم اسے کسی طرف نہیں دیکھنے دیتا۔ اے کشتہ عشق کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، کہ عشق کی تلوار جس کی روح دل پہ چل گئی وہ کس طرح فانی کائنات کو دیکھی؟ وہ بھی تو ادھر ہی دیکھے گا، ادھر ہی دیکھے گا جدھر سے عشق کی تلوار نے آ کے اس کو زخمی کیا ہے۔ لیکن دنیا کی لوہے کی تلوار جسم پر وار کرتی ہے، اور عشق رسول کی تلوار روح و دل پر وار کرتی ہے، مگر وار بھی ایسا جو گناہوں سے پار کر دیتی ہے۔ تو وہ اس لیے فرماتے چشم را اے چارہ جوں در لا مکان، ہی بینے چوں چشم کشتا سوئے جان۔ آگے بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات۔ عاشقو، اس مرکز میں اتنا خوبصورت اجتماع درس مثنوی میں شریک ہے، اور آپ کی روحوں پر میرا وجدان کہتا ہے، میرے ایمان کی روشنی کہتی ہے، اور میرے کیفیات دروں کا ایک ایک حرکت گواہی دیتی ہے کہ جناب رومی کی روح آپ کے دلوں پر پیرا دے رہی ہے۔ مگر سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے جناب رومی کی روح ہے، اور آپ کی پشت پر غوث زمان کی روح ہے۔ جن کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں وہ آپ کی پشت پر ہیں، اور جس طرف وہ لے جانا چاہتے رہنمائی رومی کی روح کر رہی ہے، پشت پناہی آپ کے پیر کی روح کر رہی ہے۔ اب فرماتے ہیں ای جہاں از بے جہت پیدا شدست، ای جہاں از بے جہت پیدا شدست، کہ ز بے جائے جہاں را جان شدست۔ پہلے تو فرمایا نا لا مقام کی طرف توجہ کرو، چونکہ ایک مکان ہے، ایک لا مکان۔ مکان کہتے ہیں حدود والی جگہ کو، اور لا مکان کہتے ہیں جس کی حدود نہیں، جہت نہیں، مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، نیچے نہیں، اوپر نہیں۔ یہ جہان 6 حصوں میں تقسیم ہے، یہ جہان 6 حصوں میں تقسیم ہے۔ یا یہ اوپر کی طرف رجوع کرے گا، یا یہ پستی کی طرف رجوع کرے گا، یا یہ آگے کی طرف رجوع کرے گا، یا پیچھے کی طرف رجوع کرے گا، یا دائیں طرف توجہ کرے گا، یا بائیں طرف توجہ کرے گا۔ 7ویں جہت ہی نہیں ہے۔ جہتیں 6 ہیں، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں،
اوپر نیچے. فرمایا یہ 6 جہتیں ہیں، یہی تو دنیا ہے اور یہی مکان ہے. یہی دنیا ہے، یہی مکان ہے. تم مکین ہو، یہ مکان ہے جو 6 جہتوں کے اندر ہے. بہت اڑو گے تو حد پر رک جاؤ گے، دائیں دوڑو گے تو کسی حد پر رک جاؤ گے، بائیں جاؤ گے تو رک جاؤ گے، نیچے جاؤ گے تو کہاں تک جاؤ گے، اوپر جاؤ گے تو کہاں تک جاؤ گے. جب یہ ساری حدیں میں کر رہے ہیں تو تم اس دنیا کے ہو تو باہر نکلو گے تو کیسے نکلو گے؟ کیسے ان جہتوں کو چھوڑو گے؟ تو جناب رومی یہاں بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، ای جہاں از بے جہت پیدا شدست کہ اسے بے جائے جہاں را جان شدست. جس کی کوئی جہت نہیں وہ ایک ہی ہے. جس کی کوئی جہت نہیں وہ ایک ہے. جس کی کوئی حد نہیں وہ ایک ہے. جس کی ابتدا نہیں وہ ایک ہی ہے. اور جس کی انتہا نہیں وہ ایک ہی ہے. جب تک جدا رہو گے محدود رہو گے، اور جب اس سے مل جاؤ گے وہ تمہیں حدوں سے باہر نکال کر اپنا بنا کے رکھ دے گا. پھر تم حد کے اندر رہتے ہوئے بھی بے حد کے یار رہو گے، بے حد کے قریب رہو گے. کبھی عرش دیکھو گے، کبھی فرش دیکھو گے، کبھی لامکان سے گزرو گے، کبھی مقام میں رہو گے. مقام ارشاد کا وقت آیا تو مقام میں رہو گے، اور جب محبت و پیار کا وقت آیا تو لامکان میں رہو گے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں بے جہت نے بنایا، جس کا کوئی جہان نہیں، جس کی کوئی جہت نہیں، جس کی کوئی اطراف میں سے کوئی طرف نہیں، یہ اس کی مخلوق ہے. تم بھی اسی کی مخلوق ہو. محدود تم بھی ہو، محدود یہ جہاں بھی ہے. یہ سارا زمانہ محدود ہے، تم بھی محدود ہو. زمین تعلق نہیں لگا سکتی، فرشتہ قرب نہیں دے سکتا، عرش قریب نہیں جا سکتا، مکان قریب نہیں جا سکتا. درخت بخت تخت راج دولت ثروت تمہار مخلوق ہے مگر محدود ہے. ہاں تم بھی اس کے درمیان محدود ہو، مگر تمہاری روح کے اندر، تمہارے دل کے اندر، تمہاری عقل کے اندر اس نے فطرتی طور پر اپنا نور و وجدان و محبت رکھی ہے. تو اسی قوت کے ساتھ اس عالم کا پردہ چاک کر کے خدا کے ساتھ مل جا، تاکہ تم مکان میں رہتے ہوئے بھی لامکانی ہو جائے. حضرات یہ ہے وہ پاکیزہ پیغام حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کا. اور میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جتنے صوفیاء اولیاء اعظام، یہ کاملین، یہ محققین، اور یہ منزل شہود پر معتکفین، جو ہر وقت معتکف رہتے ہیں منزل شہود پر، اور جو مسند نشین عرفاں ہوتے ہیں، یہ لوگ خیالی بات نہیں کرتے. یہ خیالی بات نہیں کرتے. یہ جس منزل پر فائز ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو لیتے ہیں، وہی بتاتے ہیں، وہی کرتے ہیں. ایک قدم اور آگے چلو، ایک قدم ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ غنی. باز گرد، اب ارشاد فرماتے ہیں، باز گرد از ہست سوئے نیستی. حضرات آج کے درس کی یہ آخری گفتگو، آج کے درس کی اسی شعر پر اختتام کروں گا، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اور میری اپنی جو حالت ہے وہ بھی صرف اسی شعر کے مضمون کے نصف تک ہی پہنچ سکے گی. باز گرد از ہست سوئے نیستی گر تو از جان طالب مولائستی. سبحان اللہ. اب فرماتے ہیں جان دیکھ لیا تم نے، آسمان دیکھ لی ہے، زمین دیکھ لی، تاج و تخت دیکھ لی ہیں،
راجب بخش سے آگاہ ہو گئے ہو؟ اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، خویش، اقارب، دوست، ساتھی جتنے بھی ہیں، یہ ساتھ نبھانے والے، ساتھ توڑنے والے دیکھ لیے تو نے؟ کہاں تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ تاج کب تک تیرے ساتھ رہے گا؟ راج کب تک کرو گے؟ دولت کب تک تمہارے ساتھ رہے گی؟ اب میں تمہیں کہتا ہوں، جس وجود کو تم کہتے ہو یہ ہے، اور جس زندگی کو تم کہتے ہو یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ تم ہو، وہ ہے، بولو نا، وہ ہے نا، تو تم بھی ہو؟ نہیں، یہی تو تصوف کی جان ہے، یہ اس کی مرضی کا ایک نقش ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں، سایہ نظر آتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی کوئی رشتہ داری ہے، اس کی بھی کسی کے ساتھ دوستی ہے، اس کا بھی کوئی وجود ہے۔ ارے سایہ دعویٰ کرے کہ میں ہوں تو بیوقوف نہیں سمجھے؟ ارے سایہ کہے کہ میں ہوں، ارے کہاں ہے تو؟ اگر تو ہے تو بول، تو ہے تو ہاتھ ہلا، تو ہے تو قدم چلا، تو ہے تو نگاہ اٹھا، تو ہے تو منہ کھول، تو ہے تو کوئی فیصلہ کر۔ نہیں ہے نا؟ تو جب تو نہیں ہے تو کیوں کہتا ہے میں ہوں؟ تو کیوں کہتا ہے میں ہوں؟ البتہ ایک بات مان لے کہ وہ میرا یار ہے تو میں ہوں، وہ میرا یار ہے تو میں ہوں۔ یار سے یاری توڑ کے تو کہے میں ہوں، ارے عجب ہو تم بھی۔ باز گرد از ہست سوے نیستی، گر تو از جان طالب مولستی۔ جناب رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم دل و جان سے، تن و من سے، ظاہر باطن سے اپنے رب کے طالب ہو جاؤ، اپنے محبوب کے طالب ہو جاؤ، اپنے رب کے پیار میں زندگی گزارنا شروع ہو جاؤ، تو پھر تم اس ہست سے نیستی میں جاؤ گے، یعنی وہی ہے میں نہیں ہوں۔ تو جب تم بالکل ہی نہیں ہو تو یہی کہو گے وہ ہے، وہی ہے، پھر تمہیں وہ اپنے پیار کی قوت سے تیری اس قربانی اور تیری اس حقیقت شناسی پر جب وہ تمہیں زندگی دے گا تو وہ زندگی مرنے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ حضرات یہاں بہت خوبصورت بات کہی ایک صاحب نظر نے، صاحب خبر نے، ایک روشن ضمیر نے، ایک پاکیزہ خمیر والے نے ایک بات کہی ہے، بڑی مزدار کہی، تو آنگازو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی۔ تو آنگازو خبر یابی کہ از خود بے خبر گیری۔ تو آنگازو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی۔ تو آنگا روئے او بینی کہ رو از خود بگردانی۔ تو آنگازو خبر یابی، تمہیں اگر اس کی خبر چاہیے نا کہ مجھے پتہ چل جائے وہ ہے کہاں، تو اپنے آپ سے بے خبر ہو جا، اپنے آپ سے بے خبر جا، کبھی اپنی خبر، کبھی اس کی خبر، کبھی اپنی بات، کبھی اس کی بات، کبھی دن اس کا، رات اپنی اور دن اس کا۔ یہ کیا تقاضا ہے؟ تو ہے کیا؟ اپنے آپ کو مٹا، صرف اسی کو رکھ۔ جب اسی کو رکھے گا نا، اپنا آپ درمیان میں نہیں لاؤ گے تو وہ پردہ ہٹا کے تمہیں عطا کر دے گا دیدار اپنا۔ تو آنگا روئے او بینی کہ رو از خود بگردانی۔ تم لوگوں کی مثال ایسی ہے، جناب رومی فرماتے ہیں، یہ حضرت صاحب کا شعر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اپنی طلب تلاش میں گم ہوتے ہو اور جب گھر سے نکلتے ہو تو شیشہ دیکھتے ہو۔ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اپنے گھر سے جب نکلتے ہو تو شیشہ دیکھتے ہو۔ آج آپ کو شاید یہاں شیشہ دیکھنے کا موقع نہ ملا ہو، جی
میں دکھاؤں گا ایک شیشہ اور بھی ہے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، آج دکھاؤں گا یا کل دکھاؤں، لیکن وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن جس شیشے کی بات یہ کرنے ہیں وہ یہ کہتے کہ جب آدمی شیشہ دیکھنا چاہے تو وہ سب کو بھول جاتا ہے، وہ شیشے کے اندر اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آنکھیں دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، بال دیکھتا ہے، مانگ دیکھتا ہے، حال دیکھتا ہے، اور سب کچھ دیکھ کے پھر بٹن ٹھیک کرتا ہے۔ کیوں؟ شیشے نے تمہیں تیری صورت دکھائی نا، شیشے نے تمہیں تیری صورت دکھائی، تو وہ فرماتے نادان، جو شیشہ تمہیں تیری صورت دکھائے اس شیشے کو چھوڑ، اس شیشے میں کھڑا ہو جو تجھے تیرا محبوب دکھائے، اس شیشے کے سامنے کھڑا ہو جو تجھے تیرا محبوب نظر دکھا دے، یہ ہے محبوب تیرا۔ اور حضرات یہ جو صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں نا، اس پر بھی انشاءاللہ آج یا کل جب درس مثنوی ہوگا تو میں اس پر تھوڑا تبصرہ کروں گا۔ یہ جو صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں، اور مراقبے کی انتہا کیا ہے جانتے ہو؟ تصور شیخ، اس کی انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ اچانک جب اس مراقبے میں، اس کیفیت میں، اس منزل شہود میں، اس اتصال روح میں جب پردہ اٹھتا ہے اور آنکھ کھولو تو جس کا تصور کرو وہی نظر آئے، اور یہ سچی بات ہے۔ میں خانہ خدا میں اتنے ایمان والوں کے سامنے منبر رسول پر بیٹھ کے غلط بات نہیں کر سکتا، یہ سچی بات ہے، اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں، آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اور یہی نسخہ میں بتا رہا ہوں کہ جب انتہا پہ پہنچو اور مراقبے میں بسلے محبوب ہو، اچانک آنکھ کھولو تو وہ سامنے کھڑا، یہ اس مراقبے کی انتہا ہے۔ تو جناب صاحب فرماتے ہیں تو آنگا زو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی، تو آنگا روے او بینی کہ رو از خود بگردانی۔ اپنا آپ سے منہ پھیرنا تو پھر وہی نظر آئے گا۔ حضور باورچی صاحب مولوی رحمت اللہ علیہ، غوث الامت، قاسم فیضان نبوت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر خدا کو ملنا ہی ہے تو بندے تیری حد 2 قدم ہے، تیسرے قدم پر خدا مل جاتا ہے، اور اگر نبی پاک کا دیدار کرنا ہی ہے تو 2 قدم ہے، تیسرے قدم پر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو لوگ ششدر ہوئے، حیران ہوئے، اور سراسر متجسس ہوئے، اور مکمل طور پر آرزو بن گئے، انتظار بن گئے۔ حضور فرمائے نا کہ وہ 2 قدم کون سے ہیں؟ فرمایا پہلے قدم میں تم خود کو اور دنیا کو فراموش کر دو، اور دوسرے قدم پر قیامت کو بھی نظر سے ہٹاؤ، تو اگر رخ مدینے کی طرف گیا تو وہ سامنے آئیں گے، اور خیال خدا کی طرف گیا تو وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ جہان تو 2 ہی ہیں، یا دنیا ہے یا آخرت۔ جب یہ دونوں تو نے ہٹا دیے تو باقی پیچھے رہا کیا؟ یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے۔ تو آنگا زو خبر یابی کہ از خود بے خبر گردی، تو آنگا روے او بینی کہ رو از خود بگردانی۔ حضرات، اور یہاں کسی بڑے اچھے صاحب ذوق نے فرمایا دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رہواں، دل کردہ سونیا تینو کول بٹھا کے، اے جسم سارا اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رہواں۔ حضرات گرامی وقت ہو گیا ہے، اور اس درد و الفت اور پیار اور محبت کی محفل کو انشاءاللہ یہ 2-3 دن آپ گرم رکھنا، اور آج کی محفل رومی، آج کی محفل حضور و سرور، اس کے نشے کو اپنے روح میں اتار کے رکھنا، اور جو ارشاد وہ فرماتے ہیں اس پر عمل کرتے رہنا۔ 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک کو دوا دو، یہ ہیں پوڑیاں، درد ہو تو کھا لینا، اور وہ درد ہو تو پوڑی نہ کھائے، اور وہ یوں پیٹ پر ملنا شروع ہو جائے۔
اور دوسرا وہ ہے جو کھا کے پرہیز کر لے، اور وہ ہے جو کھائے اور پرہیز نہ کرے، اور تیسرا وہ جو کھائے بھی اور پرہیز بھی کرے۔ کون سا کامل ہے؟ آخری کڑا کو قیامت آ گئی؟ ہاں؟ جو کھائے بھی پرہیز بھی کرے۔ پہلا کون سا؟ کھائے ہی نہ۔ پہلا مریض کون سا؟ کھاوے ہی نہ، اور اس کو جبرن لٹا کے کھلاؤ تو کیا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کھائے پرہیز نہ کرے، اور تیسرا وہ، آپ کون سے مریض ہیں؟ بولو بولو بولو۔ تیسرے درجے کے، یعنی کھاں یعنی اجے کھادا نہیں تو یوں کہو کہ جو ہم نے دوا کھائی ہے پرہیز بھی کریں گے، اور جب پرہیز کرو گے نا، پرہیز کرو گے صحت پاؤ گے، اور جب صحت ملے گی محبوب کا در پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔